بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ایک مسلمان گرجے میں نماز ادا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کروں گا جی ایسے پریسٹس کو کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ گرجے میں آ کے وہ نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ بڑی خوش دلی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے۔ جہاں تک شرعی مسئلہ ہے تو پوری کی پوری زمین جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مسجد ہے، یعنی نماز کی جگہ ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی کوالٹیز دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی ہے۔ میرے امتی جہاں پر بھی نماز کا وقت پائیں اس جگہ پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ فیسلٹی نہیں تھی، بلکہ صرف مسجد میں ہی نماز ادا کی جاتی تھی۔ معبد کہہ لیں، کلیسا کہہ لیں، اور ایون وہ لوگ سفر پہ بھی جاتے تھے تو نمازیں جو ہے وہ ان کو کاؤنٹ کر کے رکھتے تھے کہ جی فلاں نماز کا ٹائم جو ہے وہ نکل گیا تو اب یہ اتنی نمازیں میں چھوڑ چکا ہوں، اب یہ رہ گیا، اب یہ ہوگی۔ وہ ساری جمع تفریق کر کے نا جب سفر سے واپس آتے تھے تو وہ ان نمازوں کو ایک ہی دفعہ یکمشت پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فیسلٹی دی ہے کہ وہ جہاں پر چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ البتہ ایکسیپشنز ہیں کچھ، جس طرح کہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان اور حمام کے علاوہ پوری زمین مسجد ہے، یعنی آپ قبرستان میں نماز ادا نہیں کر سکتے اور حمام میں ادا نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو ادھر تو پاکی کا اہتمام کرنا، یعنی ٹوائلٹ کے اندر، یہ تو امپاسبل ہے آلموسٹ کہ آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکیں۔ باقی اس کے علاوہ ساری جگہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، جامعہ ترمذی کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے۔ جہاں پہ بکریاں پالی جاتی تھی نا، تو جہاں پہ اونٹ پالے جاتے ہیں اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھی جائے۔ اونٹ کے لیے تو ایک علیحدہ سے پھر حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے تو وہ وضو دوبارہ کرے گا۔ اونٹ کا معاملہ جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ بکریوں کے باڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ بکریوں کا پھر پیشاب جو ہوگا یا ان کی مینگنیاں جو ہیں یہ پھر ناپاک نہیں ہوں گی۔ میں پاک کا لفظ نہیں بولتا، پھر وہ فوراً کہتے ہیں جی اگر پاک ہے تو کھا لیں۔ مولویوں کو تو اور کام ہی کوئی نہیں۔ کسی چیز کے پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اسے کھایا جائے۔ اب تھوک بھی پاک ہے، بلغم بھی پاک ہے، پسینہ بھی پاک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں پاک ہونے کا کہ اس کو کھایا جائے۔ پاک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ناپاکی نہیں ہوتی۔ جتنے گھریلو جانور ہیں ان کے پیشاب اور گوبر وغیرہ اگر اس طریقے سے ناپاک ہوتے تو جن لوگوں کا ذریعہ معاش اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کے لیے تو زندگی کی سروائیول بڑی مشکل ہو جاتی۔ عرب کے لوگ تو سارے اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ میں نے ایک ضمناً اس حوالے سے مسئلہ بتا دیا۔ تو آپ گرجے کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سوال چونکہ گرجے کا ہوا تھا تو اب گرجے کی ممانعت تو اس میں کہیں نہیں آئی ہے۔ نہ تو گرجا قبرستان کے اندر لائی کرتا ہے، نہ حمام کے اندر لائی کرتا ہے، نہ اونٹوں کے باڑے کے اندر لائی کرتا ہے۔ البتہ ایک قباحت ہو سکتی ہے کہ اگر گرجے کے اندر مورتیاں رکھی ہوئی ہوں، مجسمے رکھے ہوئے ہوں، تو پھر ان مجسموں کی طرف رخ کر کے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یا تو اس کے آگے پھر اس وقت کچھ پردہ وغیرہ ڈالا جائے، جس طرح بھی آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ٹرکی کے پریزیڈنٹ نے آیا صوفیہ کو نماز کے لیے کھولا تھا، اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو آئی تھی ہماری، اس پہ کچھ ریزرویشن بھی ہے۔ باقی اوورال ہم ان کے اخلاص میں شک نہیں کرتے۔ تو اس میں بھی آلموسٹ بہت بڑے بڑے لیول کی نا تصویر نما مجسمے بنے ہوئے ہیں جیزس کرائسٹ کے، وہ انہوں نے ختم نہیں کیے کیونکہ وہ فی الحال تو انہوں نے نماز کے لیے کھولا ہے۔ نماز کے اوقات میں اس کے آگے وہ پردے ڈال دیتے ہیں، عام حالت میں وہ میوزیم بھی ہے، وہاں پہ غیر مسلم بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی اتنی زیادہ انکم ہے
ٹورزم کی اس کے ذریعے، تو وہاں پہ وہ پردہ لٹکا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کسی گرجے میں مسلمانوں نے یورپ اور امریکہ میں کورونا کے ایشو کی وجہ سے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، تو پھر کم از کم اس چیز کا اہتمام کریں کہ آپ کے ایٹ لیسٹ سامنے کوئی مجسمہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ ہماری نیت تو نہیں ہوگی اس کی عبادت کرنے کی، لیکن یہ چیز اسلام میں ناپسندیدہ ہے، اور یہی وہ مین وجہ تھی جس کی وجہ سے تصاویر کی مذمت آئی ہے۔ جو تعظیم کے لیے تصاویر بنائی جاتی ہیں یا مجسمے بنائے جاتے ہیں، عام اگر کسی نے اپنے کوئی البم میں تصویر لگائی ہوئی ہے، بے پردگی نہ کرے، کسی دوسرے کو نہ دکھائے اپنی فیملی کی پکچر، صرف خود اپنے البم کے طور پہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایون گھر میں لٹکی بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو تصاویر عبادت کے لیے لٹکائی جاتی ہیں یا ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ان کے اوپر ہار ٹانگے جاتے ہیں، پیروں فقیروں کی تصویریں بھی لوگوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان تصویروں کی مذمت ہے۔ تو ایسا گرجا جس کے اندر اس طرح کے مجسمے ہوں، تو پھر آپ اس کے آگے پردہ لگا کے پھر آپ نماز پڑھیں۔